نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. بارہ رکعتوں میں انشاءاللہ ہم سورہ احزاب کا مطالعہ کریں گے. یہ مدنی سورت ہے اور اس میں خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو منافقین سازشیں کر رہے تھے اور جس طرح کی ریشہ دوانیاں کر رہے تھے، ایک تو اس کا تذکرہ ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی شان ہے اور امت کا جو آپ سے تعلق ہے اس کا بیان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں. اس طرح سیرت کی ایک بہت مشہور کتاب ہے قاضی ایاز علیہ رحمہ کی، الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا اس صورت میں بھی، سورہ احزاب میں بھی، سورہ حجرات میں بھی ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق بیان ہوئے ہیں اور سورہ احزاب میں بھی بیان ہوئے. پھر آپ کی ازواج کے حوالے سے منافقین جس طرح کی اسکینڈلائزیشن کرنا چاہتے تھے اس کا بھی تذکرہ ہے. اس صورت کے شروع میں جو ہے وہ جو متبنہ بنا لیا جاتا تھا، بیٹا بنا لیا جاتا تھا، اس کے حوالے سے بھی ہدایات ہیں. خاص طور پہ اس میں چونکہ سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے. سیدنا زید وہ واحد خوش قسمت صحابی ہیں جن کا نام لے کر قرآن مجید میں ذکر ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واضح طور پہ ذکر ہے، اس قال لصاحبہ، لیکن نام نہیں ہے. لیکن واحد صحابی جن کا نام ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں وہ سیدنا زید ابن حارثہ ہے. اور یہ آزاد فرد تھے، لیکن پھر ایک خاص موقع پر یہ اپنی والدہ کے ہاں آئے ہوئے تھے ننیال میں، تو وہاں بنو کلب سے شاید ان کا تعلق تھا، تو وہاں پہ غارت گری ہوئی اور سب کو لوٹ لیا گیا اور ان کو بھی غلام بنا لیا گیا اور لا کے بیچ دیا گیا. سیدنا حکیم ابن حزام جو بعد میں ایمان لے آئے، انہوں نے خرید لیا ان کو، زید ابن حارثہ کو، اور اپنی پھوپھی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ام المؤمنین بنی، ان کو دے دیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا عقد ہوا تو گویا وہ آپ کے گھر میں رہنے لگے لڑکوں کی طرح، بچوں کی طرح. پھر چونکہ یہ آزاد فرد تھے اور اس طریقے سے جو ہے وہ بنا لیے گئے تھے غلام، تو ایک مرحلے پر ان کے والد اور ان کے چچا پوچھتے پاچھتے آ گئے. پتہ لگا کہ یہاں پر ایک صاحب ہیں محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس ہیں یہ. تو آ کر پہنچے اور واسطہ دیا ان کو کہ آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں اور آپ کے بڑے اوصاف ہیں، تو آپ ہمارا بچہ ہمارے حوالے کر دیں، جو بھی آپ قیمت لینا چاہیں لے لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا ان کو کہ بھائی یہ تمہارے پہچانتے ہو؟ ان کو کہا کہ ہاں جی والد ہیں اور یہ چچا ہیں. تو کہا کہ اب دیکھ لو، یہ تمہیں لے آنا چاہتے ہیں، چلے جاؤ. تو سیدنا زید نے اس وقت کہا کہ ما انا بمختار علیک احدا، کہ میں آپ کے مقابل میں کسی کو اختیار نہیں کروں گا، میں آپ ہی کو آپٹ کروں گا. انت معی بمکان الوالد والعم، بس آپ ہی میرے والد ہیں، آپ ہی میرے چچا ہیں، مجھے کسی کے ساتھ نہیں جانا. تو ان کے والد نے ان کو جھڑکا اور کہا کہ کیا تم اتختار العبودیہ، تم غلامی کی زندگی پسند کر رہے ہو؟ یعنی یہ غلام، تم آزاد فرد ہو، تمہیں غلامی مل رہی ہے اور تم ایک صاحب کی غلامی میں جانا چاہتے ہو. تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، کوئی سوال ہی نہیں ہے. ما انا بمفارق ھذا الرجل، میں ان صاحب کو چھوڑنے کو تیار نہیں. تو پھر ان کو بھی تسلی ہو گئی کہ جیسے یہ تو اپنی آزاد مرضی سے یہاں رہ رہے ہیں. اور جب انہوں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی محبت ہے، اتنا تعلق ہے، تو وہ اپنا ہاتھ پکڑ کے لے گئے ان کو کعبے میں اور جا کے اعلان کر دیا کہ بھئی میں محمد ہوں اور یہ زید ہیں، اور آج سے ان کا نام زید ابن محمد ہیں، میں ان کا وارث ہوں، یہ میرے وارث ہیں. اور اس کے بعد پھر زید ابن محمد ہی وہ کہلانا شروع ہوئے. تو پھر جب یہاں پہ قرآن مجید میں آیات نازل ہوئی اور کہا گیا کہ نہیں، اس طریقے سے جو ہے نسب نہیں بدلتا، جو متبنہ ہوتا ہے، جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، اس کو اس طریقے سے نام نہیں دینا چاہیے، اس کے اس طرح کے حقوق بھی نہیں ہیں، اس کا بھی بیان ہے.
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجیے اور کافروں اور منافقین کی اطاعت مت کیجیے، ان کی بات مت مانیے. قرآن مجید میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے وکیل کی حیثیت سے خطاب کیا جاتا ہے، اور اصل میں مخاطب رسول اللہ ہوتے ہیں لیکن مراد امت ہوتی ہے. تو آپ کے ذریعے امت سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور کافروں کی باتوں میں نہ آؤ، اور منافقین کی ریشہ دوانیاں ان سے بھی متنبہ رہو. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے اس کی پیروی کیجیے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، پہلے حصے میں اللہ کے نبی کو واحد کے صیغے میں خطاب کیا، اور پھر کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے، اس سے باخبر ہے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے، اللہ پر اعتماد کیجیے. وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور وکیل کے، کام بنانے والے کے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے پیٹ میں یا اس کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. اب یہاں خاص طور پر جو منافقین تھے، جو دو دلی کا رویہ اختیار کر رہے تھے اور تضاد فکر و ارادہ کا شکار تھے، فکر بھی ان کا منتشر تھا، ارادہ بھی منتشر تھا. کبھی جو ہے وہ مشرکین یا اہل کتاب کی طرف جاتے تھے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے تھے. اس نسبت سے بھی کہا کہ بھئی یہ دو دلی کا رویہ چھوڑ دو، بس یکسو ہو جاؤ، ایک طرف یکسو ہو جاؤ. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. اور اسی کے آگے مثالیں بھی دے رہے ہیں کہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں ہو جاتی. انسان کے دل، سینے میں دل ایک ہی ہے اور ماں ایک ہی ہوتی ہے جو انسان کو جنتی ہے، اسی سے انسان کا قلبی تعلق ہوتا ہے. یہ ان کے ہاں ایک برا رواج تھا جس کو سورہ مجادلہ میں آگے آئے گا، رد کیا جائے گا، کہ وہاں پر وہ کسی وقت اپنی بیوی سے تنگ آ کر یا غصے میں جھلا کے یہ کہہ دیتے تھے کہ انتی علیہ کظہر امی، کہ تم گویا میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، اور گویا پھر ہمیشہ کے لیے وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی. تو کہا کہ تمہارے اس طرح کہہ دینے سے کوئی تمہاری ماں نہیں بن جاتی. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور جو تمہارے لے پالک ہیں جن کو پکار کر تم بیٹا کہتے ہو وہ تمہارے بیٹے نہیں ہو جاتے. یعنی ظاہری بات ہے انسان کی ایک سگی اولاد ہے، وہی اسی کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے. تو کہا ہے کہ جن کو تم جو ہے پال پوس کے بڑا کرتے ہو، متبنہ بناتے ہو، تمہارے بیٹے نہیں ہیں. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ کچھ باتیں ہیں جو تم اپنے منہوں سے کرتے ہو. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ تعالیٰ تو حق بات کرتا ہے اور وہی ہے جو سیدھی راہ سجھاتا ہے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہ جو تمہارے لے پالک بچے ہیں ان کو ان کے باپ کی نسبت سے پکارا کرو، یہ اللہ کے ہاں زیادہ عدل و قسط والی بات ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَكُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور کہا کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے والدین کون ہیں تو پھر تمہارے بھائی ہیں دین میں اور تمہارے موالی ہیں یعنی رفیق ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آپ کو یہ بات کہہ دی گئی تو پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب زید ابن محمد نہیں ان کو کہا جائے گا، زید ابن حارثہ کہا جائے گا، لیکن کہا کہ انت اخونا و مولانا، کہ تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے مولا ہو، ہمارے ساتھ تمہارا ولایت کا تعلق. تو کہا کہ اگر کچھ بچے ایسے ہیں کہ جن کے معلوم نہیں کہ والد کون ہے تو کہا کہ وہاں پر بھی اپنا نام نہیں لکھوانا چاہیے، پیٹرن کے طور پہ، سرپرست کے طور پہ اپنا نام لکھوانا چاہیے. پھر ٹھیک ہے اگر تمہیں ان کے والد کے کا نام نہیں پتا تو اپنے مولا کی حیثیت سے، ولا کا جو تعلق ہوتا ہے ولایت کا، وہ عربوں میں عام تھا کہ کسی بھی شخص کے ساتھ ولایت کا تعلق قائم کر لیتے تھے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور کہا کہ ٹھیک ہے اب تک تم سے جو چوک ہوتی رہی اس پر تو کوئی الزام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اب جو تم دلی ارادے سے کچھ کرو گے تو اس پر مواخذہ ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یہ تو متبندہ بنانا ہے، اس میں بہت غلط کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو جیسے باقی لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ ہماری اولاد ہے، اس بچے کو بھی بچپن سے بتاتے رہتے ہیں، اور پھر کسی وقت اس پہ ڈسکلوز ہو جاتی ہے یہ بات تو اس کے لیے بہت بڑے نفسیاتی کرب کا یہ موضوع بن جاتی ہے. تو جیسے ہی بچہ
ہوش کی عمر کو پہنچے اس کو فوری طور پہ بتا دینا چاہیے کہ بھئی ہم تمہارے حقیقی والدین نہیں ہیں، تم ہمارے لے پالک ہو اور بچوں کی طرح ہو۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی سے اہل ایمان کو جو لگاؤ ہے وہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے، یعنی نبی جو ہیں ان سے جو محبت ہے اہل ایمان کو وہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین اور اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کے محبوب نہ ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پہ آپ نے کہا کہ بھائی جب تک کہ میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں، تو ایک لمحے کے لیے رکے اور کہا کہ ہاں آپ، اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو کہا کہ ہاں اب تم ایمان کے مرتبے تک پہنچے ہو۔ تو کہا کہ نبی جو ہے ان سے جو محبت ہے، جو لگاؤ ہے، وہ اہل ایمان کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ محبت عام طور پہ اس کا اظہار نہیں ہوتا، لیکن یہ ہوتی ہے، دبی ہوئی محبت ہوتی ہے۔ اور اصل وجہ کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کے مرتبے کے لیے جب لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں تو اس وقت یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بھئی واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں جو ہیں، نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اب چونکہ اب آگے بھی بات آئے گی کہ منافقین طرح طرح سے سازشیں کر رہے تھے، بہت سے منافقین جو ہے وہ اس خیال میں بھی تھے کہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ہم ان کو ورغلائیں، ان کو بہکا لیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے جائیں تو ان میں سے کسی کے ساتھ ہم نکاح کر لیں۔ تو اس میں واضح کر دیا کہ وازواجہ امہاتہم، اور آگے کھول کر واضح کر دی جائے گی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد بھی ان کی جو حرمت ہے وہ ابدی ہے، کوئی بھی ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو کہا کہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ مائیں ہیں امت کی، اسی لیے ان کو عام طور پہ لقب ہی یہ ہے، ان کو ام المومنین کہا جاتا ہے، جو بھی ازواج مطہرات ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، اور جو قرابت دار ہیں وہ بعض سے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں، اللہ کے قانون میں، من المؤمنین والمہاجرین، اہل ایمان میں سے اور مہاجرین میں سے، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، الا یہ کہ تم اپنے اولیاء کے ساتھ کوئی معروف طریقے سے احسان کرنا چاہو۔ یعنی چونکہ مواخات کا معاملہ بھی ہو گیا تھا اور لوگوں نے، انصار نے مہاجرین کو اپنی جائیدادوں میں شریک کر لیا تھا، اپنے گھروں میں شریک کر لیا تھا، تو ان کو لگ رہا تھا کہ جیسے ترکے میں بھی یہ شریک ہوں گے۔ تو پہلے بھی واضح کیا جا چکا کہ نہیں، جو اولو الارحام ہے، جو ترکہ ہے، میراث ہے، وہ تو اسی طریقے سے تقسیم ہوگی جو شریعت نے بتایا، لیکن یہ جو تمہارے اولیاء ہیں ان کے ساتھ تم ویسے احسان کر سکتے ہو، اگر مرنے کے بعد بھی کچھ چاہو کہ ان کو ملے تو 1/3 میں ان کے لیے وصیت بھی کر سکتے ہو۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ ایک قانون ہے جو کتاب میں بالکل لکھا ہوا ہے، طے ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور بے شک ہم نے انبیاء سے ایک پختہ عہد لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح سے، اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے۔ اور یہ وہی انبیاء ہیں جن کو قرآن مجید کہتا ہے اولو العزم من الرسول، یہ 5 نبی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ رسولوں میں سے اولو العزم رسول ہیں۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے لیا ایک بہت پختہ اور گاڑا عہد۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچ کی بابت سوال کرے، اور اس کا اپوزٹ بھی ہے، جھوٹوں سے ان کی جھوٹ کی باز پوس کرے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ناشکروں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انبیاء سے بھی عہد لیا، اور پھر جو انبیاء کے مخاطبین ہیں ان سے بھی اللہ مواخذہ کرے گا۔ اب یہاں سے آگے جو ہے وہ غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے۔ یہ 5 ہجری میں جنگ ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں یہود کے قبائل آباد تھے، تو انہوں نے غداری کی، بدعہدی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو بے دخل کر دیا، وہاں سے مدینہ سے نکال دیا۔ ان کو اس کا بھی بہت غصہ تھا، انتقام کی آگ میں وہ جل رہے تھے۔ پھر مشرکین مکہ جو ہیں وہ بھی چاہتے تھے، تو بنو نذیر نے، اور خاص طور پہ ابو عامر راہب جس کا ہم نے تذکرہ پہلے مسجد زرار کے حوالے سے پڑھا تھا، اس نے ابھارا، مشرکین کو بھی ابھارا اور بنی غطفان کو بھی ابھارا، اور کہا کہ بھائی ان مسلمانوں پہ پل پڑو اور ان کا قصہ تمام کر دو، اور یہاں سے ہم تمہاری سپورٹ کریں گے۔ تو پھر ایک لشکر جو ہے وہ ان کا آیا، تقریباً 12,000 کا لشکر تھا مشرکین کا، جس میں مشرکین مکہ بھی تھے، بنو غطفان بھی تھے، اور یہود کی سپورٹ بھی تھی ان کو۔ اور پھر مسلمانوں، مدینہ کے اندر بنو قریظہ آباد تھے،
ان سے بھی ان کی جو ہے وہ کچھ آپس میں معاملات طے ہو گئے تھے کہ تم اندر سے غداری کرنا، حالانکہ ان کا معاہدہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ وہ موقع ہے غزوہ احزاب کا کہ جس میں بہت سخت ترین حالات پیدا ہو گئے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا. اذ جاءتکم جنود، جب چڑھ آئے تم پر فوجیں. فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے بھیج دی ان پر ہوا. وجنودا لم تروها، اور ایسی فوجیں جو تم نہیں دیکھتے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے. یعنی ہر طرف سے چڑھ آئے، اوپر کی طرف سے جو ہے وہ غطفان آ گئے، نیچے کی طرف سے جو ہے وہ قریش آ گئے مکے والے، اور بہت سخت حالات پیدا ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھود دی شمال کی جانب، جو ایک طرف تھا، باقی دو طرف تو پہاڑ تھے، ریت جو ہے سخت پہاڑ تھے جہاں سے کوئی آ نہیں سکتا تھا. جنوب کی طرف جو ہے بنو قریظہ کی جو ہے وہ علاقہ تھا، ان سے بھی معاہدہ تھا آپ کا. تو شمال جو تھا وہ بالکل اوپن تھا، تو وہاں پر جو ہے وہ ایک دن لگا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے خندق کھود دی. اور پھر اس طرح کوئی بڑا مٹ بھیڑ نہیں ہو سکی، بس تھوڑے بہت انکاؤنٹرز ہوئے ہیں. لیکن بہرحال پھر ایک وقت آیا کہ بہت محاصرہ لمبا ہو گیا، سخت سردی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے جھکڑ چلا دی ہے جس سے ان کے خیمے اڑ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر بھی بھیجے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے. اور اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو تمہارے مخاطبین ہیں جن کو ڈرانا مقصود ہے وہ دیکھتے تھے اور ان پر ہیبت طاری ہوتی تھی. تو پھر بہت دیر کے محاصرے کے بعد پھر وہ لوگ وہاں سے واپس پلٹ گئے. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ تم پر چڑھ کے آ گئے تھے تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی. اوپر کی طرف سے بنو غطفان آ گئے، نیچے کی طرف سے جو ہے وہ قریش مکہ آ گئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پتھرانے لگیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آنا یا دل بلیوں اچھلنا، اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں عجیب عجیب گمان کرنے لگے. وہی گمان کہ بھئی کیا وجہ ہے، ہم پر اتنی مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، اتنی پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، ہم پر عرصہ حیات تنگ کیوں ہو رہا ہے، جبکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کے جو ہے آوان و انصار ہیں. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہ وہ وقت تھا جب اہل ایمان کی بہت جانچ ہو گئی اور ان کو زور کا ہلا مارا گیا، ان کو جھرجھرا دیا گیا اور بہت بری طرح ہلا مارا گیا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بار بار کہ یہ آزمائش کا قانون کیوں ہے. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک ناپاک کو ممیز کرتے ہیں. اب جو ناپاک لوگ تھے وہ ظاہر ہو گئے. تو جب کہا منافقین نے اور ان لوگوں نے، ان کے دلوں میں روگ تھا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ وعدہ نہیں کیا ہم سے اللہ نے اس کے رسول نے مگر دھوکے کا. ہم سے تو کہا گیا تھا کہ بھئی یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ غالب آئیں گے اور کیسر و کسرا کے کنگن نصیب ہوں گے. اور اب حالت یہ ہو رہی ہے کہ قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ، اور جب کہا ان کی ایک جماعت نے کہ اے یثرب والو لا مقام لکم، تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تمہارا اب ٹھہرنے کا کوئی یہاں پہ امکان نہیں ہے. فَارْجِعُوا، تو اب واپس لوٹ جاؤ. یعنی یہ خاص طور پہ وہ لوگ تھے جو یہود میں بھی سے، اور خاص طور پہ وہ منافقین جو بادیہ میں تھے. وہ جو کہا نا کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، تو وہ بدو لوگ کے جو بادیہ میں رہتے تھے وہاں سے وہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، مدینہ والوں کو، کہ بھئی تم لوگ بھی اب واپس آ جاؤ اور نکل جاؤ اور شہر خالی کر دو ان کے لیے. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور ان منافقین کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر تو کھلے ہیں، ہمارے گھر تو ایکسپوزڈ ہیں، ان پہ تو حملہ ہو سکتا ہے. وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے، وہ اریاں نہیں تھے، ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مدینہ کے مرکز میں ایک بڑی سی حویلی تھی، وہاں بچوں کو اور عورتوں کو رکھ دیا تھا اور وہاں پر پہرے کا پورا انتظام تھا. ان یریدون الا فرارا، وہ نہیں چاہتے مگر فرار، وہ بھاگنا چاہتے ہیں، بہانہ بنا رہے ہیں. ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور اگر گھر اس شہر میں کوئی گھس آئے اس کے کناروں سے اور پھر ان سے طلب کیا جائے، کوئی ان سے شرارت کہا جائے کہ بھئی تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، لآتوها، تو وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے. وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور اس میں کچھ بھی دیر نہیں لگائیں گے.
یعنی ابھی تو ڈرے کانپے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں، لیکن یہاں پر کوئی اور آ جائے اور مشرکین داخل ہو جائیں اور ان سے سپورٹ مانگیں تو بے تکلف ان کا ساتھ دینے لگیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اس سے پہلے کہ وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کا وعدہ جو ہے، اللہ کا عہد وہ ہے کہ جس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ خاص طور پہ یہ منافقین ہیں جو پہلے بھی سرکشی کرتے رہے، بدعہدی کرتے رہے، احد میں شریک نہیں ہوئے، اور پھر جب باس پوس ہوئی تو انہوں نے پھر گارنٹی دی کہ ٹھیک ہے ہم سے اب تک کوتاہی ہو گئی، آئندہ اب کوئی معاملہ ہوگا تو ہم ضرور آپ کا ساتھ دیں گے، سپورٹ کریں گے۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں فرار کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر تم بھاگو موت سے یا قتل سے، یعنی جب تمہیں موت آنی ہوگی، قرآن مجید نے کہا کہ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم بہت پختہ گڑیوں میں ہو وہاں پر بھی موت آ جائے گی۔ اور چلو اگر تم تھوڑی دیر کے لیے اپنی جان تم نے بچا بھی لی تو کیا ہوگا، اور تھوڑی ہی دن مزے کرو گے، اس کے بعد پھر تمہیں طبی موت تو آنی ہی ہے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں اللہ سے کون بچائے گا، تمہاری حفاظت کون کرے گا اللہ کے مقابل میں، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کسی سختی کا، برائی کا ارادہ کر لے، یا اللہ تعالیٰ تم پر کو رحم کرنا چاہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور یہ اللہ کے سوا نہیں کوئی پائیں گے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم میں سے کون ہیں جو روکنے والے ہیں۔ یعنی یہ چونکہ بہت لمبی تھی نا، جو ڈیفنس لائن تھی، وار لائن بہت لمبی تھی، تو یہ منافقین بس بار بار کنی کترا کے اپنے گھروں میں آ کے بیٹھ جاتے تھے اور مسلمانوں سے بھی کہتے تھے بھئی تم بھی چھوڑو، دفع کرو اور آ جاؤ اپنے گھروں میں بیٹھو۔ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، اور کہتے تھے اپنے بھائیوں سے کہ تم بھی ہمارے پاس ہی آ جاؤ، محاذ جنگ چھوڑ دو۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ لڑائی پر نہیں آتے تھے مگر تھوڑے، بس کبھی آ گئے پھر فرار ہو گئے۔ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ، یہ بہت زیادہ بخل کرتے ہیں تمہارے معاملے میں، یعنی جان و مال لگانے میں بہت بخل کرتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، اور جب کوئی خوف کا وقت آتا ہے، جب پتہ لگتا ہے کہ دشمن قریب آ رہا ہے یا کوئی حملہ کرنے والا ہے، تو تم ان کو دیکھو گے کہ یہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے، اور ان کی آنکھیں ایسی پھرنے لگتی ہیں جیسے اس شخص کی ہوتی ہے جس پر موت کی مدہوشی طاری ہو جائے، یعنی ان کی آنکھیں پتھرانے لگتی ہیں اور جان پر بناتی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف اور خطرے کی صورتحال جاتی رہتی ہے، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو یہ چڑھے آتے ہیں تیز تیز اپنی زبانوں کو چلاتے ہوئے، اور ٹوٹے پڑتے ہیں، حرص کرتے ہیں مال پر، یہاں خیر سے مراد مال ہے، یعنی جب خطرے کا وقت ہوتا ہے آنکھیں پتھرانے لگتی ہیں، بالکل لگتا ہے کہ جان ختم ہو رہی ہے، اور جیسے ہی دشمن چلے جاتے ہیں یا کوئی غنیمت حاصل ہوتی ہے تو پھر بالکل ہی حدیث بن کر چڑھے آتے ہیں زبانیں چلاتے ہوئے کہ جیسے ہمیشہ سے ساتھ تھے۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین ہی نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال اکارت کر دیے۔ دکھاوے کے لیے بھی جو کچھ نمازیں پڑھتے ہیں اور کبھی مال خرچ کرتے ہیں، کہا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ بھئی یہ لشکر ابھی گئے نہیں، پیچھے بادیہ میں بیٹھے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ پتہ لگ گیا کہ بھئی لشکر چلے گئے، اب امن کی کیفیت ہو گئی، لیکن خوف اتنا ہے کہ لگتا ہے کہ نہیں ابھی گئے نہیں، دوبارہ آ جائیں گے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ، اور اگر یہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ یہ بادیہ ہی میں رہتے بدوؤں کے ساتھ اور وہیں بیٹھے بیٹھے تمہارے اخبار لیتے رہتے، تمہاری خبریں لیتے رہتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ پریشان نہ ہو کہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، تمہیں سپورٹ نہیں کر رہے، کہا کہ اگر تمہارے درمیان یہ موجود بھی ہوں تب بھی یہ لڑائی نہیں کریں گے مگر تھوڑی، تو ان کا بادیہ میں رہنا ہی ٹھیک ہے، چلو وہیں پر بیٹھے ہیں، اگر یہاں تمہارے ساتھ بھی ہوتے تو جنگ میں شریک نہ ہوتے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس کے لیے جو اللہ کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور خوب اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اب خاص طور پہ جو بہت ہی سخت موقع تھا، بہت ہی مشکل موقع تھا،
اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی استقامت دکھائی، جیسے پامردی سے مقابلہ کیا، اور جیسے ہر چیز میں خود شریک رہے، خندق کے بنانے میں شریک رہے، پھر جو ساری بھوک پیاس تھی وہ آپ نے بھی برداشت کی۔ جب لوگوں نے شکایت کی بھوک کی اور پیٹ سے کرتا اٹھا کے دکھایا کہ بھئی ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا کہ میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور آپ شریک تھے۔ اور جب وہ ہے رجس پڑھتے جاتے تھے صحابہ کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، یا آپ نے جو ہے وہ پڑھتے جاتے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یعنی صحابہ کرام یہ شعر پڑھتے جاتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کوئی زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ گرہ لگائی، فرمایا کہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ اے اللہ تو مغفرت کر دے مہاجرین اور انصار کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے اسوہ۔ اور قرآن مجید میں جتنے بھی اوصاف بیان ہوئے ہیں، ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، شکر کرنے والے، صبر کرنے والے۔ تو اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اعلیٰ فضائل ہیں، اگر تمہیں اس کو اس کی پیک پر دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیکھ لو، ہر اعلیٰ وصف آپ کے ہاں کلائمیکس میں موجود ہے۔ تو کہا کہ بھئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب دیکھا اہل ایمان نے لشکروں کو، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، تو وہ پکار اٹھے کہ یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اس کے رسول نے، اور سچ کہا تھا اللہ اس کے رسول نے، اور نہیں بڑھایا ان کو اس آزمائش نے مگر ایمان میں اور اطاعت میں۔ منافقین نے کہا کہ ہم سے دھوکہ ہوا، اہل ایمان نے کہا یہی تو ہم سے کہا گیا تھا، ہم پڑھتے نہیں آ رہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہے گا کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں، کون مومن ہے کون منافق ہے۔ اور کہا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، ان کو تو یقین ہو گیا کہ پیغمبر سچے ہیں، ہم سے یہی کہا گیا تھا کہ آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ من المؤمنین رجال، اہل ایمان میں ایسے مرد ہیں، جوان مرد ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے اللہ سے جو بات کہی اس کو سچ کر دکھایا۔ ایک ہوتا ہے بول میں سچ، کہ آدمی بات وہ کرے کہ جو سچی ہو، ایک یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے اپنی بات کو سچا قرار دے دے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی موقع آئے گا ہم اللہ کے لیے اپنی جان دے دیں گے۔ سیدنا انس ابن مالک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا تھے انس ابن نضر، جن کے نام پہ میرا نام رکھا گیا تھا، جیسے بڑوں کے نام پہ بچوں کا نام رکھا جاتا ہے، ان کے نام پہ میرا نام رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا احد سے پہلے کہ اللہ کے نبی میں پہلے قتال میں شریک نہیں ہو سکا تھا بدر میں، اور اب اگر موقع آیا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھا دیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ تو وہاں نکلے جنگ کے موقع پر، اور ایک اور صحابی سے ان کی مٹ بھیڑ ہوئی، انہوں نے ان سے کہا کہ اے سعد، میں تو جنت کی خوشبو پاتا ہوں احد کے ورے، احد کے پیچھے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی۔ اور پھر وہ گئے اور انہوں نے لڑا، اور بہت بے جگری سے لڑے، اور پھر شہید کر دیے گئے۔ اور سیدنا انس کہتے ہیں کہ ان کے جسم پر 80 سے زیادہ نشان تھے، تلوار کے، نیزے کے اور تیروں کے، اور بہت مشکل سے ان کی بہن نے جو ہے وہ ان کی انگلیوں کی پوروں سے ان کو پہچانا کہ یہ انس ہے، اور کہا کہ ہمیں یہی خیال تھا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھا دے گا، اور اللہ نے دکھا دیا کہ کیسے جو ہے وہ بے جگری سے وہ لڑے۔ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، تو ان میں سے ایسے ہیں کہ جو اپنی نظر گزران چکے، اپنی جان دے چکے اللہ کے لیے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں بدلا، جو اللہ سے کمٹمنٹ کی تھی اس کے ایک حرف کو بھی نہیں بدلا، حرف بحرف اس کو پورا کر دیا۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے۔ ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، اور منافقین یا تو ان پہ عذاب نازل کرے اگر چاہے، یا ان کی توبہ قبول کر لے، ان کی طرف التفات کرے۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا کافروں کو، وہ غصے میں بھرے ہوئے واپس لوٹ گئے، اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا، کوئی بھلائی، نہ فتح نہ غنیمت، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وکفى اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اہل ایمان کے لیے لڑائی میں، اللہ تعالیٰ ان کے دفاع کے لیے کافی ہے۔ ہم نے سورہ حج میں پڑھا تھا نا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دفاع کرتے ہیں اہل ایمان کی طرف سے۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ زور والے ہیں، قوت والے ہیں اور زبردست ہیں۔
وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. اب یہاں پہ آگے تذکرہ ہو رہا ہے وہی جو بنو قریظہ کا معاملہ تھا کہ جب انہوں نے بدعہدی کی اور مشرکین کے ساتھ وہ مل گئے، تو اب جب یہ جنگ ختم ہوئی اور جو لوگ چلے گئے وہاں سے مڑ کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہتھیار وغیرہ اتار دیے اور غسل کرنے لگے. تو سیدنا جبریل آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم نے تو ابھی اتارے ہی نہیں، ہمیں تو ابھی حکم نہیں ہے ہتھیار اتارنے کا، ابھی تو آپ کو ان کی بھی خبر لینی ہے. تو بنو قریظہ کی طرف آپ پوچھ کریں اور ان کا اب باز پرس کی جائے ان کے ساتھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے صحابہ سے کہ تم میں سے کوئی بھی جو ہے جائے بنو قریظہ کی طرف اور نماز نہ پڑھے عصر کی مگر بنو قریظہ میں. اور پھر وہاں گئے اور وہاں پہ جا کے محاصرہ کیا گیا، 25 دن کا محاصرہ ہوا. اور پھر جو بنو قریظہ کے جو یہود تھے وہ آخر تنگ آ گئے، اور پھر انہوں نے اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، سعد ابن معاذ جو ہیں وہ اوس کے سردار تھے اور وہ ان کے حلیف رہے بنو قریظہ کے، کہ کہا ٹھیک ہے ان کو ثالث بنا لیتے ہیں، اور اب جو بھی تم پر وہ سزا نافذ کریں تم اس کو مان لینا. تو وہ بھی مان گئے کہ ٹھیک ہے ہمارے علائے تھے تو شاید ہم پر رحم کا معاملہ کریں. تو انہوں نے جو ہے پھر ٹھیک جو تورات کا حکم تھا اس کے مطابق فیصلہ کیا، اور جو اللہ کی کتاب میں بھی تھا کہ بھائی جو بھی ان میں سے، چونکہ انہوں نے غداری کی ہے، ارتداد کا رویہ اختیار کیا ہے، تو ان میں سے جتنے بھی قابل جنگ لوگ ہیں ان کو مار دیا جائے گا اور ان کی عورتیں اور بچے جو ہے وہ غلام بنا لیے جائیں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا. اور جب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد حکمت فیہم بحکم اللہ، بالکل ساتھ تم نے اللہ کے حکم کے مطابق ٹھیک فیصلہ کیا. اور یہی حکم جو ہے وہ تورات میں بھی تھا. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. اور اتار دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ان کے پشت پناہ تھے اہل کتاب میں سے، ان کے قلعوں سے، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو تم قتل کرتے ہو اور کتنوں کو تم نے قیدی بنا لیا، یعنی قابل جنگ مردوں کو تم نے قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ابھی کچھ زمینیں ایسی ہیں جن کو تمہارے پاؤں نے پامال نہیں کیا. وہ اشارہ ہے خیبر کی طرف، اور بعد میں جو سارے معاملات ہوئے ہیں شام اور ایران کی جو زمینیں فتح ہوئی ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب یہاں سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے حوالے سے، آپ کے گھرانے کے حوالے سے کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں. اس سے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ منافقین جو تھے مسلسل اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کوئی فتنہ و فساد برپا کریں، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا. پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کتنی غیر معمولی تہمت لگائی گئی. تو اب وہ بہت سی منافقات تھیں، وہ ازواج مطہرات کے پاس آتی تھیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھیں اور ان کو جیسے بہلانے کی کوشش کرتی تھیں، ورغلانے کی کوشش کرتی تھیں کہ بھائی تم جو ہے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہو لیکن تم اتنے پھٹے حالوں میں ہو، اور تم پر تو پابندیاں بھی ہیں، تم تو اس طریقے سے اس طرح باقی سردار ہوتے ہیں، وہ ان کی بیگمات تو جیسے بنی ٹھنی پھرتی ہیں اور باقی معاملات کرتی ہیں، تو تمہارے معاملات تو بہت عجیب و غریب ہیں، اور تم ایسا کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، اس کے بعد کوئی بھی سردار تم سے شادی کر لے گا اور تم مزے کرو گے. تو اس طرح کے ورغلانے کے معاملات بھی تھے، اور کچھ ویسے بھی عمومی طور پر تھوڑی خوشحالی آ گئی تھی باقی گھرانوں میں. تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دبے دبے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے، یعنی کچھ ازواج نے جیسے کچھ فرمائش کرنی شروع کر دی کہ بھئی ہمارے لیے بھی کوئی کشادگی ہو جائے، ہمارے لیے بھی ایسے معاملات ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے اس کو پسند نہیں کیا، اپنے لیے بھی آپ نے ایک زہد کی زندگی کو پسند کیا، اپنی ازواج کے لیے بھی، اپنی بیٹیوں کے لیے بھی. سیدہ فاطمہ کا واقعہ بہت مشہور ہے نا، کہ جب وہ آئی تھی کہ جی ہمیں بھی غلام دے دیں، ہمارے بھی کچھ معاملات بہتر ہو جائیں، تو کہا کہ میں اس سے بہتر چیز تمہیں دیتا ہوں. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہی جس کو تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے، کہ 33 مرتبہ جو ہے وہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ تمہارے لیے اس سے بہت بہتر. ایک مرتبہ گئے اور جا کر دیکھا کہ انہوں نے کوئی سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، آپ گئے اور دیکھ کے پلٹ کے آ گئے. ان کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، اور انہوں نے نکال کے اس کو جو ہے صدقہ کر دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور کہا کہ تم نے صحیح معاملہ اختیار کیا. تو چاہے وہ جائز چیزیں بھی تھیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں کے لیے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا. اب اسی کانٹیکسٹ میں اور پھر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراض ہو گئے، اور آتا ہے کہ جیسے 1 مہینے کے لیے آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی جس کو ایلا کہتے ہیں، اور پھر اسی دوران سارے معاملات ہو گئے اور مسجد کے ایک بالا خانے میں آپ مقیم ہو گئے.
یہ افواہ سی پھیل گئی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے، لیکن ظاہر بات یہ طلاق نہیں تھی. اور پھر 29 دن کے بعد آپ آ گئے. تو کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی ابھی تو مہینہ نہیں ہوا، تو آپ نے کہا کہ بھئی مہینہ 29 کا بھی تو ہوتا ہے. وہ تو چونکہ آپ کی کمٹمنٹ تھی نا، تو پھر آپ نے جو کم سے کم دن تھے 29 کر کے آپ اس سے باہر آ گئے. تو یہ واقعات اس کے کانٹیکسٹ میں ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور اس کی زینت چاہتی ہو، فتعالین، تو آ جاؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور پھر تمہیں بہت خوبصورتی سے میں رخصت کر دوں. وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو چاہتی ہو، اس کے رسول کو چاہتی ہو، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے جو محسنات ہیں تم میں سے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اس کو آیت تخییر کہتے ہیں کہ یہ ایک چوائس دے دی گئی ان کو کہ ٹھیک ہے اگر تم چاہتی ہو کہ دنیا میں مزے کرو، دنیا کو برتو، تو ٹھیک ہے، پھر پیغمبر کے گھر میں تم نہیں رہ سکتی، پیغمبر تمہیں فارغ کر دیتے ہیں، پھر تم جو چاہو کرو. لیکن اگر چاہتی ہو اللہ اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، تو پھر تمہیں کچھ پابندیاں بھی اور کچھ خاص طرح کی زندگی گزارنی پڑے گی، اور پھر اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو پھر یہ تخییر رکھی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدہ عائشہ کے پاس سب سے پہلے گئے، اور آپ نے ان کے سامنے یہ بات رکھ دی، اور آپ نے کہا کہ بھئی اب مشورہ کر لو. تو آپ نے سیدہ نے کہا کہ بھئی یہ کر لو، اپنے والدین سے ہی مشورہ کر لو. کہا کہ کیا آپ کے معاملے میں کسی سے مشورہ کروں گی؟ کوئی سوال ہی نہیں ہے، میں تو آپ کو، اللہ کو اور آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہوں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا، چونکہ ظاہر بات ہے سوکن پنا ہوتا ہے نا، کہ اللہ کے نبی میں آپ کو قسم دیتی ہوں کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا. یعنی جیسے ایک دفعی بھی خواہش تھی کہ چلو ہو سکتا ہے کوئی دوسری آپٹ کر لے اور اس سے جو ہے جان چھوٹ جائے، تو کہا کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے اللہ نے جو ہے وہ معنف بنا کے نہیں بھیجا، مجھے میسر اور جو ہے رحمت والا بنا کے بھیجا، میں تو ضرور بتاؤں گا کہ تم نے کیا کہا. ظاہر جو ان کا رسپانس تھا، باقی تمام ازواج کا بھی وہی رسپانس تھا کہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہمیں پوری دنیا بھی مل جائے، پوری خزانے بھی مل جائے، تو ہم اس کو آپٹ نہیں کریں گے. یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی عورتوں، تم میں سے اگر کوئی کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو عذاب بھی دگنا ملے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. ظاہر پر اس کا کوئی سوال نہیں تھا، لیکن اب یہ بات بتائی جا رہی ہے منافقات کو اور منافقین کو کہ یہ مت خیال کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں تم نقب لگا لو گی، اس کا کوئی امکان نہیں. اور یہ بات ویسے بتا دی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ ہم نے آپ کو یہ دین دیا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہ کیجیے گا، اگر آپ نے اس میں کوئی کوتاہی کی تو کیا ہوگا، اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، تو آپ کے لیے پھر دنیا اور آخرت اس کا دونا عذاب ہے. تو یہاں پر بھی ظاہری بات ہے ایک بات فرض کر کے کہی جا رہی ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کرے گی اور بھلے اعمال کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تو ہم ان کو اس کا اجر بھی دونا دیں گے. یعنی ظاہر بات ہے ان کا اجر بھی زیادہ ہے. وَآتَتْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بہت پاکیزہ رزق. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، یعنی تمہارا مرتبہ بہت اونچا ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، تم امت کی خواتین کے لیے اسوہ ہو اور نمونہ ہو. ان اتقیتن، اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو تو تمہارا جیسا مرتبہ کسی کا نہیں ہے. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، تو ان سے ذرا نرمی کے ساتھ بات نہ کرو، دب کے یا لوچ کے ساتھ بات نہ کرو، کہ وہ جس کے دل میں مرض ہو، اس میں کوئی لالچ پیدا ہو، اور ان سے بات بالکل سیدھی بات کرو، معقول بات کرو. یہ بھی وہ منافقین کا معاملہ ہے کہ منافقین آتے تھے اور ان کی جو ہے وہ بیگمات آتی تھیں اور کوشش کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اپنا ضبط بڑھائیں اور جو ہے ازواج مطہرات سے گفتگو کریں. تو کہا کہ اس طرح کے جب منافقین وغیرہ آئیں تو ان سے سیدھی بات کی جائے تاکہ ان کے اندر کوئی روگ ہے تو وہ بڑھے نہ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جو پرانی جاہلیت ہے اس کا جو دکھاوا ہے، تبرج کہتے ہیں ابھار کو، یعنی نمائش ہے، بن ٹھن کے نکلنا اور بازاروں میں اور میلوں میں پھرنا، یہ کام نہ کرو.
یعنی ظاہری بات ہے وہ بھی میں نے جس سے پہلے کہا نا کہ منافقات آ کر بدغلاتی تھیں کہ بھئی آپ کو تو قید کر دیا گیا، آپ کے تو وہ مزے ہی نہیں ہے جو بیگمات کے ہوا کرتے ہیں، تو کہا کہ نہیں، یہ آپ کے شایان نہیں ہے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی۔ اب چونکہ یہ کچھ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں نا کہ بھئی گھر میں رہو اور جو ہے باہر نکل کے نہ پھرو اور باقی معاملات نہ کرو، کچھ سختیاں بھی ہو رہی ہیں، تو کہا کہ یہ سختیاں کوئی ایسے نہیں کہ تمہیں قید کیا جا رہا ہے یا تمہارے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، یہ سب کس لیے کر رہے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کی بیویوں، تم سے ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی نجاست کو دور کر دے اور تمہیں ستھرا کر دے جیسا کہ ستھرا کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ تو چاہتے ہیں کہ دھبے لگیں تمہارے دامن پر، یہ تو چاہتے ہیں کہ اسکینڈلائز کریں۔ کہا کہ یہ سب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تاکہ تمہیں بالکل پاک کر دیں، کوئی دامن پہ دھبا نہ ہو اور کہیں سے کوئی دراندازی کا موقع نہ ہو۔ تو یہاں پہ بھی ظاہر بات ہے اہل بیت کس کو کہا گیا ہے؟ اہل بیت ازواج مطہرات کو کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر ایک چادر میں سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع کیا اور آپ نے کہا کہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ یعنی ورنہ اہل بیت میں تو بیویاں ہوتی ہیں اور اولاد ہوتی ہے اور بیٹیاں ہوتی ہیں جب تک کہ وہ بیاہ ہی نہ جائیں، لیکن کہا کہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ تو یہاں خاص طور پہ جو ازواج مطہرات ہیں ان سے کہا جا رہا ہے، اور ضمنی طور پہ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن و حسین بھی شامل ہیں۔ اہل تشیع کو قرآن مجید میں اگر کوئی آیت نہ بھی آتی ہو نا، پورے قرآن سے بھی غافل ہو، تو یہ آیت ان کو بہت آتی ہے اور لہک لہک کے اس کو پڑھتے ہیں، اور یہاں تطہیر سے پھر وہ عصمت برآمد کرتے ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اہل بیت کا بھی ان کا اپنا مفہوم ہے اور تطہیر کا بھی اپنا مفہوم ہے۔ تطہیر کا مطلب وہ عصمت لیتے ہیں، کہ گویا اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنا دیا، اسی لیے وہ اپنے اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں اور ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اور جو حکمت کی باتیں بیان ہوتی ہیں ان کو یاد کرو، ان میں اپنے آپ کو ملوث کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک فرما برداری اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں۔ اسلام اور ایمان، ایک اسلام جو ہے ایک دین کا ظاہر ہے وہ اسلام ہے، ایک دین کا باطن ہے وہ ایمان ہے۔ والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور ثابت قدم رہنے والے جھیلنے والے مرد اور عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شہوت کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو خوب یاد کرنے والے مرد اور خوب یاد کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے مغفرت بھی اور بہت بڑا اجر بھی۔ یعنی یہاں پہ اب عمومی اوصاف بتا دیے کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اپنے اندر کیا اوصاف پیدا کرنے، یہ 10 اوصاف ہیں، ان میں سے ہر آدمی یہ دیکھے کہ وہ ان پر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ اب یہاں سے آگے جو شروع میں تذکرہ ہوا تھا متبنہ کا، وہاں اشارہ کیا گیا تھا، اب یہاں تفصیل سے واقعہ بیان ہوا ہے سیدنا زید کا۔ معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری بات ہے کہ ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے چاہا کہ ان کی شادی اچھی جگہ پر ہو، تو اپنی جو پھوپھی ذات تھیں، یعنی ان کی پھوپھی تھی امیمہ بنت عبد المطلب، ان کی صاحبزادی تھی زینب بنت جہش، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ نکاح ہو جائے۔ آپ کے کہنے پر یہ نکاح ہوا۔ اس وقت بھی سیدنا زید کچھ اعتراض کر رہے تھے کہ بھئی میں ٹھیک ہے بہرحال اب غلام نہیں ہوں لیکن پہلے غلام رہا ہوں، اور یہ بہت شرف والی خاتون ہے، کہیں کوئی معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ بھئی یہ نکاح ہو جائے، اور وہ نکاح ہو گیا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ جو سیدہ زینب تھیں وہ ایک بڑے گھر کی خاتون تھیں، ان کا مزاج اور طرح کا تھا، اور یہ ظاہری بات ہے ان کے سامنے دب کے بھی رہتے تھے، تو معاملات چل نہیں رہے تھے، ان میں آپس میں کھٹ پٹ ہو رہی تھی۔
تو سیدنا زید نے کہا کہ اللہ کے نبی سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو طلاق دے دوں. تو اللہ کے نبی نے کہا بھائی تم کیوں دینا چاہتے ہو؟ کیا تم نے کوئی ان میں کوئی شک والی بات دیکھی ہے، کوئی ریب والی، کوئی ان کے کردار میں معاذ اللہ مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ تتعظم علی لشرفہا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اپنے شرف کی بنیاد پر مجھ پہ ذرا چڑھ کے رہتی. ظاہری بات ہے ایک برتری ہے، لیکن ظاہری بات ہے مرد کو جو ایک قوامیت حاصل ہے گھر میں وہ مجروح ہوتی ہے. تو کہا کہ اب مشکل ہو رہا ہے میرا ان کے ساتھ گزارا. تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ ان کو طلاق دینا چاہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر انہوں نے ان کو طلاق دے دی تو ایک تو چونکہ میں نے شادی کرائی تھی، اب میری اوپر ذمہ داری آ جائے گی کہ بھئی آپ نے شادی کرائی تھی تو آپ پر بوجھ آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ آپ کے منہ بولے بیٹے رہے ہیں پہلے، اور ظاہری بات ہے کہ منہ بولے بیٹے عربوں میں بیٹوں کی طرح ہوتے تھے، اور ظاہر بات ہے منہ بیٹے یعنی بیٹے کی جو بیوی ہے وہ کون ہوگی؟ وہ بہو ہے، اور بہو سے نکاح حرام ہوتا ہے، ظاہری بات ہے. تو وہ اب چونکہ متبنہ تھے، بیٹے تھے نہیں، تو یہ اس رسم کو توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے نکاح کریں. اور آپ اس سے اندیشہ ناک تھے، آپ کو پتا تھا کہ اگر زید ان کو طلاق دے دیں گے تو پھر مجھے حکم دیا جائے گا یا مجھ پر یہ ایک آ جائے گا بوجھ کہ میں ان سے نکاح کروں. اور پھر چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ منافقین اس کو اسکینڈلائز کریں گے، باتیں بنائیں گے، اس وجہ سے آپ ہچکچا رہے تھے. یہ واقعہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے. اب ان آیات کو پڑھ لیں. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے روا نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں کہ پھر ان کے پاس بھی اس معاملے میں کوئی اختیار رہے. یعنی ایک تو اس لحاظ سے بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے جب آپ نے نکاح کا کہا تو گویا سیدہ زینب جو ہے ہچکچا رہی تھی، تو ان کو بھی بتایا گیا کہ نہیں یہ آپ کے لیے روا نہیں ہے. جب اللہ اس کے رسول نے ایک فیصلہ کر دیا ہے تو اب آپ کو بات ماننی ہے. لیکن یہ اب آیت اپنے عموم میں ہے کہ بھئی کسی بھی اہل ایمان مرد و عورت کے لیے جائز نہیں ہے جب تک تو اللہ اس کے رسول نے فیصلہ نہیں کیا تو آپ کے پاس اوپن سپیس ہے، آپ جو چاہے کریں. جہاں اللہ اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے وہاں چوائس ختم ہو گئی، پھر آپ کو وہی کام کرنا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ شخص تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ. اور جب آپ کہتے تھے اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا، یعنی اللہ نے احسان کیا، ان کو ایمان کی توفیق دے دی، اور آپ نے بھی احسان کیا کہ اپنا بیٹا بنا دیا، پھر اپنی قریبی عزیز کے ہاں بیاہ دیا، یعنی سیدنا زید. امسک علیک زوجک، آپ ان سے کہتے تھے اپنی بیوی کو روک کر رکھو، اس کو طلاق نہ دو. ایک موقع پہ سیدنا عباس اور سیدنا علی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے گھر والوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کی اولاد میں؟ تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ، مجھے سب سے زیادہ محبوب فاطمہ ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم فاطمہ کے بارے میں نہیں پوچھے. پھر آپ نے کہا کہ پھر زید ابن حارثہ. اس کے بعد پھر گویا مجھے سب سے زیادہ محبوب جو ہیں وہ زید ابن حارثہ ہیں جن پہ اللہ نے بھی انعام کیا اور میں نے بھی انعام کیا. تو وہی الفاظ ہیں جو یہاں آئے. امسک علیک زوجک، روکے رکھو اپنی بیوی کو، ان کو طلاق نہ دو. واتق اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. تخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، اور آپ اپنے جی میں چھپاتے تھے اس چیز کو جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا. آپ یہی چھپاتے تھے کہ بھئی طلاق اگر دے دی تو اندیشہ یہ ہے کہ مجھے نکاح کرنا پڑے گا، اس سے پھر معاملات خراب ہوں گے. اور لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس کا اظہار ہو تاکہ یہ رسم بھی ختم ہو. وَتَخْشَ النَّاسَ، اور آپ کو لوگوں سے اندیشہ تھا. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اور اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے ڈرا جائے. فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، تو جب زید نے اپنا تعلق ان سے منقطع کر لیا. زَوَّجْنَاكَهَا، تو ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا. یہ بہت اہم لفظ ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا فخر کیا کرتی تھیں اور وہ کہا کرتی تھی کہ دیکھو تمہاری شادیاں تمہارے جو ہے وہ اہل نے کرائی ہیں، تمہارے اولیاء نے کرائی ہیں، اور میری شادی تو 7 آسمان کے اوپر سے اللہ نے کرائی، تو میرا مقابلہ کہاں سے کر سکتی ہو؟ زوجناک، کہا ہم نے نکاح کر دیا آپ کا ان سے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا نکاح سیدہ زینب سے کیا. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا، تاکہ اہل ایمان پر کوئی تنگی یا کوئی گناہ نہ رہے ان کے لے پالک بیٹوں کی بیویوں کے حوالے سے جب ان کے بیٹے ان کو طلاق دے دیں. ورنہ پھر یہ کبھی رسم کبھی ختم نہ ہوتی کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام رہتی. تو اس رسم کو توڑنا تھا، اس وجہ سے آپ کو کہا گیا کہ آپ ان سے نکاح کریں. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے.
ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے اس معاملے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تنگی میں، حرج میں نہیں ڈالنا چاہتے. اللہ تعالیٰ کی اور حکمتیں ہیں. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا ان سے پہلے لوگوں کے معاملے میں بھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی بھی تو آزمائش کرتے ہیں نا، ان کو بھی تو جانچتے ہیں. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ مقرر ہے، وہ ٹھہرا جا چکا ہے، وہ ایسا ہی ہوگا. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ لوگ کہ جو ہمارے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. وکفیٰ باللہ حسیبا، اور اللہ کافی ہے بطور کفایت کرنے والے کے، بطور ناصر اور معین کے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تم میں سے کسی مرد کے باپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے سیدہ خدیجہ سے، قاسم، طاہر اور طیب، اور ایک بعد میں سیدہ ماریہ قبطیہ سے ابراہیم ہوئے، لیکن سارے ہی بچپن میں فوت ہو گئے. رجولیت جس کو رجال کہتے ہیں اس عمر تک نہیں پہنچے. تو کہا کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یعنی اس سے بات واضح ہو گئی کہ ظاہر جب ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے تو کوئی بہو بھی نہیں ہے، اور ظاہر بہو کے ساتھ نکاح کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، و خاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر ہیں، نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں، ان کے خاتم ہیں، آپ پر نبوت جو ہے وہ ختم کر دی گئی. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ، کثرت سے اللہ کو یاد کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے اللہ جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی. اب یہاں جو ہے وہ صلاۃ کا لفظ اہل ایمان کے لیے بولا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر بھی اپنی عمومی رحمت نازل کرتے ہیں، اور فرشتے جو ہے وہ رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. قرآن میں آگے ذکر بھی آئے گا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ جو حاملین عرش ہیں ان کے ارد گرد ہیں وہ اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے نور کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ تو اہل ایمان پر بہت ہی رحیم اور شفیق ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور جب وہ ان سے ملاقات کریں گے، یعنی جو لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے اس دن تو ان کی گریٹنگ جو ہوگی وہ سلامتی ہی پہ مبنی ہوگی. دنیا میں اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی نازل کرتے ہیں اور آخرت میں وہ سلامتی اس سے وہ دوچار ہو جائیں گے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے بہت باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، ومبشرا اور بشارت دینے والا بنا کر، ونذیرا اور خبردار کرنے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، وسراجا منیرا اور ایک چمکتا ہوا چراغ بنا کر. ایک چمکتا ہوا چراغ ہے جس سے ایک جہان کو جو ہے روشنی اور ہدایت مل رہی ہے. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور آپ بشارت دے دیجئے اہل ایمان کو کہ بے شک ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑی بزرگی ہے، بہت بڑا فضل ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور ان کافروں اور منافقین کی باتوں پر دھیان مت دیں. ودع اذاہم، اور ان کی اذیتوں کو، ان کے ستانے کو بھی چھوڑ دیں، اس سے بھی اعراض کریں. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پہ توکل کریں. وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور وکیل کے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا. اب وہ جو سورہ نساء میں طلاق وغیرہ کے معاملات بیان ہوئے تھے اسی پہ استدراک ہے، اسی پہ کچھ اضافہ ہے کہ اہل ایمان جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، ان سے نکاح کرو اور پھر ان سے تعلق قائم کرنے سے پہلے ہی ان کو تم طلاق دے دو، تو کہا کہ پھر ان کی کوئی عدت نہیں ہے جس کو شمار کرنا ہے. یعنی عام طور پر جو عدت ہوتی ہے وہ استبراء رحم کے لیے ہوتی ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ رحم میں تو کچھ نہیں ہے. لیکن کہا کہ جس سے کوئی تعلق ہی قائم نہیں ہوا اور تم نے اس سے پہلے ہی طلاق دے دی تو پھر ان کی کوئی عدت نہیں ہے. فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، ان کو کچھ دے دلا کے رخصت کرو اور پھر خوبصورتی سے ان سے جو ہے رخصتی کا معاملہ کرو. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہیں
آپ کی وہ بیویاں جن کی آپ مہر دے دیں، اور جو آپ کے ملک یمین ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف لوٹائی ہوں۔ سیدہ جویریہ جو ہے غزوہ بنی مستلق میں آپ کے اس میں آئی عقد میں، اور سیدہ صفیہ ہیں جو خیبر میں آئیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ اور پھر کچھ ملک یمین بھی تھیں آپ کی، سیدہ ماریہ قبطیہ اور سیدہ ریحانہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان سے آپ نے لونڈی کے طور پہ تمتع کیا۔ مما عفا اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا دیں، وہ بنات عمی کا، اور آپ کی چچا کی بیٹیاں وہ بنات عماتک، اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں وہ بنات خالق، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں وہ بنات خالاتک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں التی ہاجرن معک، شرط یہ ہے کہ یہ سب آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئیں۔ وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسها للنبی، اور کوئی بھی مومنہ اگر وہ اپنا آپ اللہ کے نبی کو بخش دے اور کہے کہ بغیر کسی مہر کے بس میں آپ کو اپنا آپ کے سپرد کرتی ہوں، ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی چاہیں ان سے نکاح کرنا، خالصۃ لک من دون المؤمنین، اور یہ ایک خاص بات ہے آپ کے لیے تمام اہل ایمان کو چھوڑ کے، یعنی سیدہ زینب بنت جہش سے جو آپ کا نکاح ہوا، اس سے پہلے آپ کے 4 ہی نکاح تھے، تو ظاہری بات ہے کسی کو موقع نہیں ملا آواز اٹھانے کا، لیکن جب آپ نے یہ 5واں نکاح کیا تو پھر منافقین نے اس کو بھی اسکینڈلائز کیا اور کہا کہ جی ہم پر تو پابندی لگا دی گئی کہ جی 4 سے زیادہ نکاح نہیں رکھنے ایک موقع پر، اور خود جو ہے اس سے زیادہ نکاح کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ بھائی یہ آپ کے لیے خاص ہے، یہ جو خاص طور پہ تعدد ازواج 4 سے زیادہ ہے، تو بتا دیا گیا کہ یہ خاص آپ کے لیے ایک رخصت ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا طے کیا ہے آپ کے لیے، کیا فرض کیا ہے آپ پر آپ کی عورتوں کی بابت، وما ملکت ایمانہم، اور جو آپ کی ان کی جو ہے ملک یمین ہے، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو ایک تو آپ کو رخصت دے دی کہ بہت سی ضرورتوں سے آپ نے 4 سے زیادہ نکاح کیے، اور ایک اور سہولت آپ کو دی جا رہی ہے، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، جس کو چاہیں آپ دور رکھیں اور جس کو چاہے قریب کریں، ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور جن کو آپ نے پیچھے کر دیا تھا ان کو آپ قریب کر لیں تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یعنی ویسے جس طرح عدل کی شرط ہے نا، برابری کی شرط ہے باقی نکاحوں میں تو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیکسیشن دے دی گئی تھی کہ بھئی جس کو چاہے قریب رکھیں، جس کو چاہے دور رکھیں، اور چونکہ آپ کے بارے میں معلوم تھا کہ آپ اس کو اویل نہیں کریں گے، اور اللہ کے نبی نے کبھی بھی اس کو اویل نہیں کیا، ہمیشہ انصاف کیا۔ آخری عمر میں سیدہ سودا، ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، انہوں نے خود اپنی آزاد مرضی سے اپنی باری دوسروں کو دے دی، اور بالکل آخر مرض وفات میں باقی ازواج نے سیدہ عائشہ کو کہا کہ بھئی ٹھیک ہے اب آپ کے ہاں ہی ٹھہریں، اللہ کے رسول اور بار بار آنے جانے میں دقت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور یہ اس لیے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور یہ غم نہ کھائیں، اور جو کچھ آپ ان کو دے دیں ان پر وہ جو ہے وہ راضی رہیں، یعنی جب ان کو پتا ہو نا کہ ہمارے کوئی حقوق ہی نہیں ہے تو کہا کہ پھر جو ان کو ملے گا اس پہ وہ راضی رہیں گی۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن، اب کہا کہ بھائی اس کے بعد اس کے علاوہ آپ کے لیے مزید عورتیں حلال نہیں ہیں، جن کی تفصیل پیچھے بتا دی گئی، اور نہ ہی آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ان ازواج میں سے کسی کو بدل دیں، کسی کو فارغ کر دیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنْ، چاہے ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، یعنی یہ جو پہلے بتا دیے نا کہ یہ قسمیں ہیں، ان میں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، اس کے سوا کہا کہ آپ نکاح نہیں کر سکتے چاہے کسی کا حسن آپ کو کتنا ہی خوش آئے۔ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، ہاں مگر وہ جو آپ کا ملک یمین ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، اہل ایمان نبی کے گھروں میں داخل مت ہو مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے کھانے کے لیے، اور نہ یہ ہے کہ مستقل ٹو لگا کے بیٹھے رہو کہ کب کھانا آئے گا، جب بلایا جائے تو آؤ، اور جب تمہیں کہا جائے تو داخل ہو جاؤ، اور جب تم کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، اور آپس میں بیٹھ باتیں کرتے مت پھرو، گپے نہ لگاؤ۔ یہ واقعہ آتا ہے، ایک واقعہ بھی ہے کہ سیدہ زینب کے ولیمے کے موقع پر لوگ آ کر بیٹھ گئے اور ڈیرا لگا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آ کے دیکھتے تھے کہ یہ لوگ گئے کہ نہیں گئے، لیکن آپ کو حیا آتی تھی کہ آپ ان کو روکیں، تو مسلمانوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ معاملہ نہ کرو۔
ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، یہ سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں لیکن وہ تم سے حیا کرتے ہیں، بات کہنے سے ہچکچاتے ہیں. واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. اب ایک اور حکم دے دیا گیا. منافقین بھی جو ہے درانہ گھروں میں داخل ہو جاتے تھے، فتنے پھیلاتے تھے، تو کہا کہ اب ازواج مطہرات سے بھی تمہیں کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کی اوٹ سے مانگو، اب تم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. یہ زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور یہ کہ ان کے بعد بھی کبھی بھی ان کی کسی بیوی سے نکاح کرو. یعنی یہ جو بہت سے منافقین اس طرح کے آرزویں پالے بیٹھے ہیں، کہا کہ اس کا کوئی سوال نہیں. یعنی نبی کی بیویاں اب تمام اہل ایمان کے لیے حرام ہیں ہمیشہ کے لیے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ تمہاری باتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی ہیں. ان تبدو شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم کوئی چیز اس کا اظہار کرو یا چھپاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن، اب یہ جو کہا گیا نا کہ گھر میں نہ جائیں اور ان کے پاس اندر نہ جائیں، زنانے میں نہ جائیں، تو کہا کہ اس میں استثناء کیا ہے، جو رشتہ دار ہیں جو محرم ہیں وہ جا سکتے ہیں. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن. کہا کہ ان بیبیوں کے جو باپ دادا ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، ان کے جو بھتیجے ہیں، ان کے جو بھانجے ہیں، ان کی اپنی جو عورتیں ہیں اور جو ان کے ملک یمین ہیں، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، وہ گھر میں اندر داخل ہو سکتے ہیں. واتقین اللہ، اور اے نبی کی بیویو اللہ سے ڈرتی رہو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا بھی کرو اور ان کو سلام بھی، ان کے اوپر سلام بھی بھیجو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سلام سے تو ہم واقف ہیں، وہ آپ ہمیں پہلے بتا چکے ہیں. وہ سلام کون سا ہے؟ وہ جو التحیات ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، یہ آپ پہلے بتا چکے تھے. انہوں نے کہا کہ جی سلام سے تو ہم واقف ہیں، یہ صلاۃ کیا ہے، یہ رحمت کی دعا کیسے کرنی ہے؟ تو پھر آپ نے یہ الفاظ سکھائے جو درود ابراہیمی کہلاتے ہیں، اور اس کے کئی ورژنز ہیں، اس کے کئی صیغے ہیں، لیکن تقریباً سارے کے سارے وہی ہیں جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی بیان ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پہ ایک مرتبہ رحمت کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتے ہیں. اور فرمایا کہ البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، وہ شخص بہت ہی بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. اور آپ نے وہ جو مشہور دعا ہے، یعنی وہ جو آمین آپ نے 3 مرتبہ کہا تھا، کہا کہ آپ نے جو ہے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو اور عذاب کا شکار ہو کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر رحمت کی دعا نہ کرے. تو کہا، میں نے کہا کہ آمین. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پر درود بھیجنا، یہ گویا ہماری سب سے بڑی طلب بھی ہونی چاہیے، سب سے بڑی مانگ بھی ہونی چاہیے. اور اسی کا جو چھوٹا حصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اس میں صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. بے شک وہ لوگ کہ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو، اس کے رسول کو، ان کے لیے لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے رسوا کن عذاب. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اور وہ لوگ کہ جو اہل ایمان مردوں اور عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں بغیر کسی گناہ کے، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور ان پر تہمتیں لگاتے ہیں اور ان کو اذیت دیتے ہیں، تو انہوں نے تو بہت بڑا بہتان اپنے سر لیا اور بہت سری گناہ کیا.
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اب یہ بھی ایک خاص معاملہ تھا کہ منافقین جو تھے وہ چھیڑ خانی کیا کرتے تھے مسلمانوں کی خواتین کے ساتھ، اور اسی طرح چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کریں، اور جب ان کو کبھی باز پرس ہوتی تھی کہ تم کیا کر رہے ہو تو وہ عذر کرتے تھے کہ ہم سمجھے کہ یہ کوئی باندی ہے، کوئی لونڈی ہے، اور اس وجہ سے ہم چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ تو اب کہا کہ بھئی دیکھو جو ہے اپنے آپ کو ممیز کر لو لونڈیوں سے، کہ لونڈیوں کی ظاہر بات اس طرح کے آداب نہیں ہوتے تھے لباس کے اور جو ہے چادر وادر کے، تو کہا کہ تم جو ہے خاص طرح سے حجاب لو گھر سے باہر نکلتے وقت، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ پاک دامن آزاد شریف عورتیں ہیں اور یہ لونڈیاں نہیں ہیں، اور تاکہ منافقین کو موقع نہ ملے ان کے چھیڑ چھاڑ کرنے کا اور اذیت دینے کا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی جو چادریں ہیں وہ اپنے اس کے پلو اپنے آگے جو ہے وہ گرا لیا کریں۔ اور یہاں پہ اب دیکھیے اب بیویوں سے بھی کہا جا رہا ہے، بیٹیوں سے بھی، اور تمام اہل ایمان کی جو عورتیں ہیں ان سے بھی، اور یہاں خاص طور پہ بنات کا لفظ ہے۔ اہل تشیع نے یہ بھی ایک دجل پھیلایا ہے کہ وہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی کی ایک ہی بیٹی تھی، یعنی سیدہ فاطمہ ہے، اور باقی 3 بیٹیاں جو ہے ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ اس لیے بہت اچھی کتاب لکھی تھی مولانا نافع صاحب نے بنات اربع کے نام سے، کہ باقی تو جو 3 صاحبزادیاں ہیں ان کی سیرت پر بہت اچھی کتاب۔ تو بنات کا آپ کی بیٹیاں، اور 4 بیٹیاں ہیں آپ کی، اور کہا کہ یہ جب باہر نکلیں تو بڑی چادر لے لیا کریں اور اس کا پلو آگے لٹکا لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ پہچان لی جائیں، یعنی معلوم ہو جائے کہ یہ شریف بیبیاں ہیں، آزاد بیبیاں ہیں، یہ کوئی لونڈیاں نہیں ہیں۔ فلا یؤذین، تاکہ ان کو ستایا نہ جائے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اگر اب باز نہ آئے یہ منافقین اور جن کے دلوں میں روگ ہے، والمردفون، اور یہ جھوٹی خبریں اڑانے والے، یہ اسکینڈل اٹھانے والے، اگر اب بھی یہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے، لنغرینک بہم، تو ہم آپ کو ان پر ابھار دیں گے، ہم آپ کو شہ دے کر، ابھی تک ہم نے رکا ہوا ہے، ابھی تک ان کا پردہ ہم چاک نہیں کر رہے، پھر وقت آ سکتا ہے کہ ان پر کھلے عام اقدام ہو جائے۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، اور پھر یہ آپ کے ساتھ اس شہر میں نہیں رہ پائیں گے مگر تھوڑا۔ ملعونین، یہ ملعون لوگ ہیں، پھٹکارے ہوئے لوگ ہیں۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں بھی پائے جائیں پکڑے جائیں اور ان کو مار دیا جائے بے دردی سے۔ اب یہ حکم چاہے آیا ہو ایک خاص کانٹیکسٹ میں، لیکن تمام اہل ایمان کو دیا گیا ہے، اور ابدی حکم ہے کہ مسلمان عورتیں جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو بڑی چادر لے لیا کریں، اور من جملہ اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ لیا کریں۔ جس طرح ہم دیکھیں گے سورہ حشر میں، وہاں ایک خاص کانٹیکسٹ میں مال غنیمت یا مال فے کے حوالے سے کہا گیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دیں لے لو، جس سے روک لیں اس سے رک جاؤ۔ ہے تو وہ خاص طریقے سے مال فے کے حوالے سے، لیکن وہ ایک ابدی حکم بھی ہے کہ جو رسول تمہیں حکم دیں، جو بات تم سے کہیں وہ کرو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو ٹھیک ہے کانٹیکسچوئل ہوتی ہیں آیات، لیکن پھر اس کے بعد وہ عمومی ہو جاتی ہیں، ابدی ہو جاتی ہیں۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ کا دستور ہے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ان سے پہلے گزر چکے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کی سنت کو ہرگز بدلا ہوا نہیں پاؤ گے۔ یسألک الناس عن الساعۃ، اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کی بابت۔ قل انما علمها عند اللہ، اے نبی کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور آپ کو کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہی ہو۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں عسیٰ ان یکون ردف لکم، ہو سکتا ہے تمہاری پیٹھ سے لگی ہوئی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کافروں پر اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جہنم کو۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں وہ نہیں پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کو اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا جہنم میں۔ یقولون، اس وقت وہ یہ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی۔ یعنی اس وقت جو پچھتائیں گے تو اس دنیا میں کیوں نہیں مان لیتے، رسول کی بات کیوں نہیں مان لیتے، اطاعت کیوں نہیں کرتے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، یہ رونا بھی ہم بارہا پڑھ چکے ہیں قرآن مجید میں۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے پیروی کی، ہم نے اطاعت کی اپنے بڑوں کی، اپنے سرداروں کی،
اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا سیدھی راہ سے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے رب تو ان کو عطا کر دونا عذاب اور ان پر بہت بڑی پھٹکار اور لعنت کر. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جنہوں نے اذیت دی موسیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا ان کو جو وہ باتیں کرتے تھے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے ہاں بہت ہی آبرو مند تھے، بہت وجیح تھے. ایک تو اذیتیں وہ تھیں جو پرسنل معاملات میں دیتے تھے، ان کے جسم کے کسی جو ہے سمجھ لیجیے مرض کے حوالے سے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے برات ان سے کر دی. لیکن اصل جو اذیت ہے وہ ان کو جو ان کی قوم کے لوگ دیتے تھے. بار بار جو ہے جب پکارتے تھے اللہ کے دین کی طرف تو بات نہیں مانتے تھے، اور جب مصیبت میں آتے تھے تو پھر ان کے پاس آ جاتے تھے، فرمائشیں کرتے تھے اور ان کو ساحر کہتے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے. اور سب سے بڑی اذیت وہ ہے جو ان کو دی ہے اس موقع پر کہ جب لڑائی کا وقت آ گیا، اتنی اللہ کی نعمتیں دیکھی، اتنے معجزے دیکھے، سمندر پھاڑ کے ان کو پار کرا دیا، من و سلوہ ان پر اتر رہا ہے، ان پر ابر کا سایہ ہے، ان کے لیے چشمے نکل آئے ایک چٹان سے. سب کچھ کرنے کے بعد جب جنگ کا موقع آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اس سے بڑی اذیت کوئی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ بدر وغیرہ کے موقع پر یہی صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم آپ کو ویسی اذیت نہیں دیں گے، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہا تھا، ہم تو آپ کے اشارہ ابرو پر اپنی جانیں تک جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے. تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ویسی اذیت نہ دینا اپنے نبی کو جیسے موسیٰ کو ان کے ساتھیوں نے دی تھی. ایک موقع پہ آپ کچھ غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک صاحب نے آپ سے بدتمیزی کی اور یہی کہا کہ بھئی آپ عدل نہیں کر رہے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. اور پھر آپ نے کہا کہ رحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ رحم کرے موسیٰ پر، لقد اوذی باکثر من ذلک، کہ ان کو اس سے کہیں زیادہ ستایا گیا، فصبر، لیکن انہوں نے صبر کیا، تو مجھے بھی صبر کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کرو سیدھی کھری بات کرو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات سنوار دے گا، تمہارے اعمال ٹھیک کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لی تو یہ وہ شخص ہے جس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اللہم ربنا جعلنا منہ. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے پیش کی ایک امانت آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر. فابین ان یحملنھا، تو ان سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. واشفقن منھا، اور ڈر گئے. وحملھا الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. یہ امانت کیا ہے؟ یہ امانت وہی ہے وہ جو اختیار کی امانت ہے، وہ جو فری ول ہے، وہ جو آپٹ کرنا ہے نا خیر و شر میں. اب ظاہر بات ہے جو پہاڑ ہیں، جو آسمان ہے، جو زمین ہے، باقی ساری چیزیں اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے وہ بجا لا رہی ہیں. ان کا کوئی شرف بھی نہیں ہے، ان کے لیے شاید جنت بھی نہیں ہے، ان کے لیے ابدیت بھی نہیں ہے، ان کے لیے خلود بھی نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ رزق بھی نہیں ہے نا. جہاں رزق ہوتا ہے وہیں پر فضیلتیں بھی ہوتی ہیں. تو ان کو بھی آپشن دی گئی کہ بھئی آپ تم چاہو تو فری ول قبول کر لو، چاہو تو تمہیں بھی اختیار کی جو ہے وہ نعمت مل جائے، چاہو تو خیر کی رائے اختیار کرو، چاہے شر کی رائے اختیار کرو. لیکن ظاہری بات ہے اس میں رزق بہت زیادہ ہے نا، تو انہوں نے رزق نہیں لیا اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. انسان کو وہ امانت دی گئی، انسان کے پاس آپشن ہے، چاہے تو خیر کی رائے اختیار کرے، چاہے تو شر کی رائے اختیار کرے. وہ جو روایت میں آتا ہے کہ امانت ہم نے لوگوں کے دلوں کی تہوں میں اتار دی اور پھر اس کے بعد لوگوں نے قرآن کے ذریعے سنت کے ذریعے اس کو پہچان لیا. وہ جو خیر و شر کا شعور ہے اور جو اختیار ہے وہی یہاں امانت سے مراد ہے. اور کہا کہ انہ کان ظلوما جہولا، چونکہ یہ ظالم اور جاہل ہے، یعنی عدل کے مقابل میں ظلم کرتا ہے، علم اور حلم کے مقابلے میں جہل کرتا ہے. یہی اصل میں امانت ہے، اسی بنیاد پہ مکلف ہے نا. یعنی ظاہری بات ہے یہ انکلینیشن انسان میں رکھی گئی ہیں جس کی بنیاد پر فری ول رکھتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، یہی ٹینڈنسی ہے جس کی بنیاد پر وہ امانت کا حقدار قرار پایا. تو کہا کہ انسان نے وہ امانت اٹھا لی اور باقی تمام مخلوقات نے انکار کیا. جو میر نے کہا تھا نا کہ سب پہ جس بات نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا، جس سے کوئی کسی سے وہ بات نہیں اٹھا اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ ارادہ دیا، فری ول دی. اب اسی کا نتیجہ ہے نا کہ کوئی مانیں گے کوئی نہیں مانیں گے،
اور کوئی نفاق کا رویہ اختیار کریں گے، لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور تاکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے، معاف کرے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو، وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بارک اللہ علیہ وسلم۔